الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، معزز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ بات اہم ہے اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ قیامت کے احوال اور قیامت کے حالات، یہ دونوں صورتوں کی جو منظر ہیں ان کی عکاسی ہے. جو صورتحال اور حقائق ہیں انہیں کیوں اسی طرح کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے؟ کیا راز ہے اس میں؟ کیا مقصد ہے اس میں؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، اس کا راز یہ ہے تاکہ انسان کے لیے قیامت کے دن کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے اور دور رکھنے اور دنیا میں اسی طرح کے اعمال کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرنا آسان ہو کہ جن کی بدولت وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے. ایک حالت اور ایک حال احوال ہے، منظر ہے ان لوگوں کا جو دنیاوی زندگی میں اپنی من چاہی زندگی گزار چکے ہیں اور یہاں انہوں نے اللہ رب العزت کی متعین فرمودہ حدود کا خیال نہیں رکھا ہے، اور یہاں انہیں جو اختیار مل گئی تھی، انہیں جو استعدادات سے نوازا گیا تھا، ان کو بھی انہوں نے غلط استعمال کیا. اب جہنمیوں کی اور جہنم کی جو حالت و کیفیت بیان کی گئی، یہ اس لیے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور پھر جنت کے تذکرے ہو، جنت کا منظر پیش کیا گیا کہ جنتی وہاں اس عالم میں ہوں گے. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی. یہ اتنی موٹی موٹی باتیں جو در اصل ہر ایک نقطہ جو بیان فرمایا گیا ہے وہ انسان کے لیے اتنی پرکشش ہونی چاہیے کہ جس سے انسان ان رستوں کے علاوہ سب کو چھوڑ جائے. اور واقعی بھی اسے چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ انسان کی جو نقصان دہ صورتحال ہیں ان کا بھی تعلق آئندہ سے ہے اور ان کی جگہ بھی دنیا ہے، اور جو نعمتیں درپیش ہیں انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کا تعلق بھی آخرت اور عاقبت الامر سے ہے، اور ان کی جگہ بھی دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے. تو یہاں انسان اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو وہاں ٹھیک نتائج نہیں لے گا. خیر، تو آپ نے آیتوں کے ترجمے دیکھ لیں اور فرمایا اس ضمن کی 2 آیتیں اور بھی رہ گئی تھیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، جنت کی حالت. فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ، ایک چشمہ بہہ رہا ہوتا ہے، موج زن رہا ہوتا ہے. فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، بلند و بالا قسم کی عالی شان پلنگیں جو کیفیت میں بھی بلند اور قیمت میں بھی.
کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی بلند اور عالیشان قسم کے پلنگ اور تخت اور چارپائی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جنتی پانی سے اور جنتی پینے کی چیزوں سے بری آپ کے لیے کپ اور میز. یہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بالکل ایک لیول میں صف کی صورت میں آپ کے لیے اہل جنت کے لیے تکیے اور گاؤ تکیے جنتی قالون کے اوپر رکھے گئے ہیں. جو قالین بچائے جاتے ہیں ان قالینوں کے اوپر بالکل سلیقے اور طریقے کے ساتھ ایک ہی صف کے مانند تکیے لگائے گئے. عجیب منظر ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور پھر جو قالین اور تکیہ ہیں ان کے آگے، ان کے سامنے پھر انواع و اقسام کے مخملی فرش بھی بچھائے گئے ہیں. دیکھ لیجیے اور سوچ لیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی فضل اور مہربانیاں دیکھ لیجیے. فرمایا اعدت للمتقین، یہ اہل تقوی کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں، بچھائے گئے ہیں آپ کے لیے. یہ تخت اور پلنگ وغیرہ بنا کے رکھ دیے گئے ہیں، وہ بھی تیار. اور آپ کے لیے جنت کی مشروبات سے بھرے گلاسیں وہ بھی تیار. اور آپ کے لیے گاؤ تکیے اور عمدہ قسم کے قالینوں پر آپ کے لیے ترتیب کے ساتھ سجائے گئے تکیہ یہ بھی تیار. اور جنتی انواع و اقسام کی قیمتی فرش جو مختلف ایریا اور علاقوں میں بچھائے جاتے ہیں آپ کے محفل میں، مختلف ایریا میں، یہ بھی سب تیار ہے. پھر یہ کیا منظر دکھا دیتا ہے مجھے؟ یہ منظر دکھا دیتا ہے ہمیں کہ دیکھو اے بنی آدم، دنیا کی لمحات اور دنیا کی معمولی زندگی کتنی سی مختصر ہے. اور اللہ رب العزت کو آپ کی اتنے رحمتوں کے حوالے پر فکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو تیار کر دیا ہے. دیکھ لیجیے سب نعمتیں اور یہ سب مناظر تیار رکھے گئے ہیں. یہ ایک بات، آپ کو اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے بھی تیار کر دیا گیا ہے، اور آپ کو اللہ کی بندگی کے عادات اور اطوار بھی بتائے اور دکھائے دیے گئے ہیں. اب پھر دیر کس بات کی؟ دیر کس بات کی؟ یاد رکھیے ایک نقطہ، یاد رکھیے، اور وہ نقطہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے میرے عزیز بھائیوں، وہ یہ ہے کہ سمیٹ لو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کوئی بھی چیز ہاتھ سے نہ جانے پائے. پھر اللہ کی بندگی کے معاملات دیکھو. اللہ رب العزت نے بعض عبادتوں میں درجات رکھے ہیں. فرض پہلا مرتبہ، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل، مستحب. وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب کے سب آپ کے لیے مفید اور کارآمد اور کمائی کے بہترین فرصت ہے. پھر اس سے اکتفا نہ کیجیے کہ بس میں تو صرف فرض کی 4 رکعتیں پورا کر لیتا ہوں. میں رمضان المبارک کے فرض روزوں کو رکھوں گا اور مجھے کیا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں جو زکوٰۃ میں اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے وہ ادا کروں گا اور باقی کوئی مال خرچ نہیں کروں گا. یا عام حالات میں جھوٹ تخر نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، لیکن اللہ کی ذکر بھی نہیں کروں گا، قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا، اور نیک اعمال کی طرف اپنے اعضاء و جوارح استعمال نہیں کروں گا. تو
گویا کہ یہ سب نقصانات کے ذرائع ہو گئی، چونکہ ہر وہ چیز جو مفید ہو اور انسان کو اس کے ملنے سے فائدہ ملے، اگر وہ چیز نہ ملے تو ظاہر ہے اسے فائدہ تو نہیں ملا نا۔ فائدہ نہ ملنا بذات خود ایک قسم کی خلا ہے، فائدہ نہ ملنا ایک قسم کی خلا ہے۔ اس لیے جنت اور جہنم کی جو مناظر اس مبارک صورت میں ہمیں دکھا دیے گئے تھے، وہ اس مقصد کے لیے دکھا دیے گئے تھے تاکہ ہم اپنے اصلاح احوال کر لیں اور ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضا کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے جانا آسان ہو جائے۔ اسی پر آج کی برخاست ہوتی ہے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ رب العزت ان کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العزت اس امت کے اس برے حالت اور فرصت میں دستگیری فرمائے اور مظلوموں کی اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ لا إله